آپ کے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی قبر کی رات کتنی بھیانک ہوتی ہے. پہلے تو قبر کا دن بھی دیکھیں, قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے. جب قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہو تو قبر کی رات کتنی بھیانک ہوگی. اس رات میں تمہیں بھی آنا ہے, اس رات سے ہمیں بھی سامنا کرنا ہے. ہائے مسلمان, جس نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو گناہ کے لیے وقف کر دیا, غیبت, چغلی, شراب و کباب, جوؤں کے اڈے, خدا جانے کیا کیا گناہ ہماری زندگی میں ہیں. میری قوم کے جوانوں, قبر کی پہلی رات کا ذرا تصور کرو جسے میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. محلے میں مہلت ملتی ہے تو تم کوڑیاں لے کر کے بیٹھتے ہو, تاش کے پتے لے کر کے بیٹھتے ہو, 3 پتی کا گیم لے کر کے بیٹھتے ہو. اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہ کیا, خدا نے تو تمہیں قبر کو سنوارنے کے لیے, قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات ایسی دردناک ہوتی ہے کہ مردے کو قبر چاروں طرف سے یوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تصور دلانے کے لیے فرمایا, اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں لیا اور فرمایا کہ جب قبر انسان کو دباتی ہے تو اس کی دونوں پسلیاں یوں آپس میں مل جاتی ہے. پسلی پر تھوڑی سی مار لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, گناہ کرنے والوں, اللہ کو ناراض کرنے والوں, رب کو غضب کی دعوت دینے والوں, ذرا سوچو, اگر صرف قبر کا دبانا ہی ہوتا اندر تو یہی عذاب ہمارے لیے کافی تھا. قبر دباتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جاتی ہیں. بیٹوں کا حال کیا ہے, بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی. جب بیٹے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو بھی ماں اپنے پلوں سے آنسو پوچھتی ہے, لیکن جب بھاتی کا لقمے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی 2 لمحے کے لیے اپنے مرحوم بیٹے کو بھول جاتے. لوگ تمہاری بھاتی کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر مردے کو قبر دبا رہی ہوتی ہے. قبر کو, آخرت کو بھول کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں, ذرا بتاؤ قبر کی اس تاریک وادی میں کون کام آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مختلف دوست ہیں. انسان کا دوست مال ہے, انسان کے دوست اولاد ہیں, انسان کے دوست احباب ہیں, انسان کے دوست اعمال ہیں. مال کا حال تو یہ جیسے روح جسم سے نکلی ویسے ہی مال پرایا ہو گیا, وارثوں کا ہو گیا. دوستوں کا حال یہ قبر تک لایا اور چھوڑ کر کے ایسے چلے گئے جیسے پہچانتے ہی نہ تھے. لیکن اعمال انسان کی قبر تک جاتے ہیں. ہائے مسلمان, تو نے ان لوگوں سے دل لگایا, پہلے تو اس مال سے دل لگایا کہ جو قبر تک بھی نہ آنے والا تھا, ان احباب سے دل لگایا جو قبر میں چھوڑ کر چلے جانے والے تھے. اس اعمال پر تو نے محنت کیا کی, اس اعمال کے لیے تو نے کوشش کیا کی. مسجد میں آتا نہیں تھا اور آتا تھا تو حال یہ کہ ایسا لگے جیسے کوئی ڈنڈے برسا رہا ہو اور تو بھاگ جاتا تھا. جمعہ کے دن بھی آخر میں آ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جانے والوں, میرے آقا علیہ السلام فرماتے قبر دباتی ہے, پسلیاں دونوں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں. وہ منزل سے گزرنا ہے, تصور کرو. میرے آقا فرماتے قبر میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے پہلی رات میں کہ سفید کفن ہونے کے باوجود انسان کو اپنے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا, انسان کو اپنا وجود نظر نہیں آتا, اور نیچے مٹی, اوپر مٹی, دائیں مٹی, بائیں مٹی, آگے مٹی, پیچھے مٹی, مٹی ہی مٹی.
اور اس کے بعد پھر اس پر عذاب قبر یوں مسلط کیا جاتا ہے. یہ کسی لیڈر کا قول نہیں کہ مسکرا کر کے بھلا دو، یہ کسی مولوی کا کہنا نہیں کہ شک کر سکو، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو زمین پہ بیٹھ کر عرش پر نظر رکھتا ہے. یہ اس رسول ہاشمی کا فرمان ہے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے قبر کی بات کیا چھپ سکتی ہے. وہ عالم ما کان و ما یکون رسول جسے اللہ نے معلم کائنات، معلم انسانیت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اس رسول کا فرمان ہے کہ ابھی قبر کی تاریکی چھٹتی بھی نہیں ہے کہ انسان پر عذاب قبر یوں مسلط ہوتا ہے کہ انسان جن جن چیزوں سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ ساری چیزیں اس کی قبر میں بھیجی جاتی ہے جو اس کو ڈرا کر کے دہشت زدہ اور وحشت زدہ کرتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں کتے سے ڈرتا تھا تو کتے قبر میں آ کر اس کو ڈراتے ہیں، چھپکلی سے ڈرتا تھا تو چھپکلیاں ڈراتی ہے، چوہے سے ڈرتا تھا تو چوہوں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو ڈراتے ہیں. سوچو گلی کے کونے پر کھڑے ہیں اور کتا آ جائے تو ہم دور بھاگتے ہیں. قبر کے اندر جب اس طریقے سے کتوں کو، چوہوں کو، چھپکلیوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو جب مسلط کیا جائے گا تو اس 2 گز زمین میں جہاں پر کروٹ بدلنے کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں سے کہاں بھاگو گے؟ چیخو گے، آواز کہاں تک پہنچے گی؟ چلاؤ گے، آواز کہاں تک جائے گی؟ مسلمان تو کتنا نادان ہے، تجھے اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا کیا، تجھے اللہ نے قرآن مقدس جیسی کتاب عطا کی، تجھے اللہ نے اللہ اکبر ہدایت یافتہ بندوں کا دامن عطا کیا اولیاء کرام کا، لیکن تو نے دنیا 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 اور دنیا کی موج مستی میں اپنا وقت ایسے گزار دیا کہ تو نے آخرت کی کوئی فکر نہ کی، قبر کی کوئی پرواہ نہ کی. ہاں اگر تجھے وقت ملتا تو تو گناہوں میں ڈوب جاتا. تو نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو نے قبر کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ اسی سے ہراساں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پیر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے کانوں کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے ہاتھوں کی طرف سے عذاب آتا ہے اور چو طرف سے عذاب آ کر کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک وقت کی نماز کبھی جان بوجھ کر جاگتے میں قضا کر دی تھی، چھوڑ دی تھی، تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی سے دنیا کے سارے انسان مر جائیں. ایسے 99 سانپ اس مردے پہ مسلط کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک فرشتہ جو آنکھ سے دیکھتا نہیں، جو کان سے سنتا نہیں، جو زبان سے بولتا نہیں، گونگا بہرا اندھا فرشتہ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے صرف ایک گوزا جب وہ اس کے وجود پہ مارتا ہے تو وہ ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے. رات کے 2-3 بجے تک جگ کر کے نماز فجر ترک کرنے والوں ذرا اس چابک اور اس گوزے کا تصور کرو، سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ نازک وجود، یہ چھوٹا سا جسم کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں اور ہرگز نہیں. تو پھر یہ رنگریلیاں کیوں ہے؟ یہ طبیعت کے مطابق زندگی کیوں ہے؟ یہ گھروں پہ لگے ہوئے تمہارے اینٹینے، یہ اینٹینے نہیں، یہ ایریل نہیں، یہ جہنم کے سامان ہے. تمہارے گھروں کی رنگین ٹیویاں جو تمہیں ڈش لگانے پہ مجبور کرتی ہے، تمہارے بچے جو تمہیں مجبور کرتے ڈش لگانے پر، اس میں 100 سے زائد چینل پر گندی ننگی اور آوارگی کی فلمیں دیکھنے والوں، یہ صرف تمہیں نہیں
بلکہ تمہاری پوری اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے راہ جہنم پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ خدارا ذرا اپنے حال پہ رحم تو کرو۔ اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ 1 سال کے بعد موت آئے گی تو شاید ہم 1 سال پہلے سدھر جاتے، 10 سال کے بعد موت آئے گی تو ہم 10 سال پہلے سدھر جاتے، لیکن موت نے تو کوئی وقت نہ دیا، کسی کو موقع نہ دیا۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، کس حال میں آئے گی، اسے پر کوئی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی۔ ٹی وی دیکھنے والوں، موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھنے والوں، جس وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو اور اسی وقت اللہ نہ کرے تمہیں موت آ گئی، اس وقت جب تم گندے مناظر دیکھ رہے ہو یا فلمیں تم ننگی اور آوارگی کی دیکھ رہے ہو، اسی وقت تمہیں موت آ گئی تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو جس حالت میں موت آئے گی وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس پر بھی اللہ لوگوں پہ قبر میں عذاب فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، اس بنیاد پر بھی اللہ ان کو عذاب قبر میں مبتلا کرے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے کتاب بند کی اور میں سوچنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر پیشاب کے چھینٹے پیروں پر آئیں اور لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچیں تو بھی اللہ ان کو قبر کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ پیشاب تو اپنے پیٹ سے نکلی ہے، اب سے اپنے پیٹ سے نکلنے والی گندگی، اپنے پیٹ سے نکلنے والی غلاظت، اگر ہم اس سے نہ بچیں تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا، عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اور قبر کا عذاب کیا ہے؟ کفن چھین لیا جائے گا، جسم کو قبر کے کیڑے، سانپ اور بچھو کھائیں گے، پوری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ عذاب قبر کی ہلکی سی جھلک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں بتا دوں تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو اور پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھٹکنے لگو۔ حضور نے نہیں بتایا، صرف اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی میرے رسول کی شان کی بات ہے۔ حضور وہ سب کچھ جان کر بھی لوگوں کے درمیان معلم میں انسانیت کی حیثیت سے ہے۔ اس کا مطلب حضور کی عقل اور اپنی عقل دونوں برابر نہیں ہے۔ ہمیں پتا چلے تو ہم پاگل ہو جائیں، ارے لوگ بھیانک ایکسیڈنٹ دیکھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، تو قبر کا عذاب سننے کے بعد جو کما کہو عذاب دیا جائے گا وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں مکمل طور پہ کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم ایسے گھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے۔ تم اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہ سکتے، کھل جاؤ گے تم۔ وہ قبر ہے جسے دردناک عذاب کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک معمولی سا عمل جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی کھڑے کھڑے کچھ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیر پہ چھینٹیں آتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کر بھی بے احتیاطی سے کرتے ہیں تو بھی پیشاب کے چھینٹیں آتے ہیں۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچو تو بھی انسان عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ حیرت ہے جتنا زیادہ ناپاک پیشاب ہے اس سے زیادہ ناپاک گناہ ہے۔ گناہ اور پیشاب کی ناپاکی میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے، کیونکہ پیشاب اگر کہیں لگ گیا پانی ڈال دو تو پیر پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا،
لیکن اگر گناہ کا دھبا لگ گیا تو 7 سمندر کا پانی بھی گناہ کا دھبا نہیں دھل سکتے. تو پیشاب اگر ناپاک چیز پیر پہ لگ جائے اڑ کر کے اور کوئی اس سے نہ بچے، احتیاط نہ کرے، تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا. تو اس سے زیادہ ناپاک تو گناہ ہے. تو کوئی گناہ میں ڈوبا رہے، اور وہ بھی وہ گناہ نمازوں کا ترک کرنا، جوا کھیلنا، تاش کے پتے کھیلنا، محلے کی لڑکیوں پہ بد نظری کرنا، پڑوسیوں کے حقوق دبانا، غصب کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ پہ ظلم کرنا، ماں باپ پہ زیادتی کرنا، بیوی پہ ظلم کرنا، بیوی پہ زیادتی کرنا، اولاد کا حق ادا نہ کرنا، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں. اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اور ایک اہم بات، پیشاب اپنے پیٹ کی غلاظت ہے، وہ نکلی اور پیر پہ پڑی اور ہم اس سے نہ بچے تو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے. اور جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے. دونوں کی ناپاکی برابر برابر، یعنی کہ پیشاب کا پینا اور شراب کا پینا دونوں ایک ہے. یہ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں کہ شراب اسلام میں اتنی ہی ناپاک مانی گئی ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہے. تو مجھے بتاؤ، اگر پیشاب کے چند چھینٹے بدن پہ لگ جائیں تو انسان اللہ کے عذاب پہ گرفتار ہوتا ہے. تو جو لوگ پیشاب کی طرح ناپاک شراب اپنے منہ کے اندر ڈالے اور اپنے پیٹ میں ڈالے تو ان پر کیسا عذاب ہوگا، ان پہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، ان پہ عذاب کی سختی کیا ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آیت مبارکہ کا آخری ٹکڑا، اب میں اس پہ نہیں پہنچ سکوں گا، بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں. شاید کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. خدا کے لیے اپنی قبر کی تیاری کرو. قبر میں کسی نے نہیں آنا، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی خطیب نے، نہ کسی مقرر نے، نہ کسی دوست نے، نہ کسی ماں باپ نے، نہ کسی یار نے. لیکن یہ بات حق ہے جس کو ضرور کہوں گا کہ قبر میں کسی نے نہیں آنا، لیکن قبر میں مدد کے لیے آمنہ کے لال نے ضرور آنا. اسی لیے قبر کی تیاری کا سب سے بنیادی سبجیکٹ ہے کہ جو آنے والا ہے اس سے اپنا کانٹیکٹ بنا کے رکھو. جو آنے والا ہے اس سے کانٹیکٹ بنا کے رکھو. اس لیے کہ اگر رابطہ بنا رہے گا تو وہاں بگڑی بن جائے گی. قبر اندھیری ضرور ہے، قبر میں تاریکی ضرور ہے، قبر میں سانپ اور بچھو ضرور ہیں، قبر میں عذاب ضرور ہے، قبر میں آگ ضرور ہے، قبر کا دبانا ضرور ہے، قبر کا بے قرار کرنا ضرور ہے، قبر کی وحشت ضرور ہے، قبر کی دہشت ضرور ہے. سب چیزیں حق ہیں، لیکن اس کے لیے ہے جس کی قبر میں آمد مصطفیٰ نہیں ہے. جہاں وہ آ جائے تو پھر اندھیرا کیسا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اس لیے ان سے رشتہ جوڑے رکھو، ان سے رابطہ بنا کر کے رکھو. رابطہ کیسے بنے گا؟ نعرہ بھی لگائیں، شراب بھی پیئیں تو رابطہ بنا رہے گا. نعتیں بھی پڑھیں، کیرم بھی کھیلیں، گلیوں میں بیٹھ کر کے کوڑیاں بھی کھیلیں اور خود فتوے بھی دے کہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے فتوے پہ عمل ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا قریب قیامت کہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے.
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا. فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے، آپ کا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بیچارے مفتی صاحبان تو فتویٰ بہت کم دیتے ہیں. ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہماری عوام فتوے زیادہ دیتی ہے، اور وہ بھی بدعت اور شرک کے فتوے سے کم تو کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں. اور اس بیچارے سے پوچھو بھیا احسان کر ذرا بتا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکے گا، بلکہ بدعت کا مخرج نہیں بتا سکتا، اور وہ بدعت کا فتویٰ دیتا ہے. بلکہ بیچارہ بدعت کو بدعت کہتا ہے، یعنی اسے الفاظ کا تلفظ نہیں پتا، اتنا جاہل ہے. اور اتنا جاہل ہے کہ اس سے کہو کہ تو جاہل ہو کے فتویٰ دیتا ہے تو پلٹ کے کہتا ہے میں اتنا بھی جاہل تھوڑی ہوں. یعنی کہ اس جاہل کو ابھی جاہل کے تلفظ نہیں یاد نہیں ہے، اور وہ فتویٰ شرک اور بدعت سے کم کا دینے تیار نہیں. کس پر؟ وہ بھی جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پر فتویٰ. کھڑے ہو کے سلام پڑھنا بدعت، فاتحہ دینا شرک. کہ یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں میرے بھائی، تو عوام میں سے ہے، اپنی اوقات میں رہے. لوگوں نے تختہ مشق اگر کسی کو سمجھائے تو شریعت کو سمجھائے. ہر عوام میں کرسی پہ بیٹھنے والا کلینک کھول کے بیٹھتا ہے کہ چلو آج ہوٹل پہ بیٹھ کر کے ایک چائے پیئیں گے اور ساتھ ہی کسی ڈاکٹر کی بیگ بھی لے کے بیٹھیں گے، جو آتا جائے سوئی لگاتے جاؤ، انجیکشن لگاتے جاؤ، ٹیبلٹ لیتے جاؤ. نہیں ہوگا ایسا. ہو سکتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں، ذرا غور کریں. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن جب کہ کوئی غیر ڈاکٹر اگر سوئی لگا دے تو بولو خطرہ کسے ہے؟ بولو جان کو خطرہ ہے. غیر ڈاکٹر ٹیبلٹ دے دے، خطرہ کسے ہے؟ بولو جان کو ہے. تو جاہل لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کر ڈاکٹر کا کام نہیں کرتے، جاہل لوگ ہوٹل کی کرسی پہ بیٹھ کے وکیل کا کام نہیں کرتے، پھر جاہل لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کے مفتی کا کام کیوں کرتے ہیں؟ اگر جاہل ہوٹل پر بیٹھ کر کے ڈاکٹر کا کام کریں تو جانوں کو خطرہ ہو جائے، اور جاہل لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر مفتیوں کا کام کریں تو پھر جان کو نہیں ایمان کو خطرہ ہو جائے. اس لیے اور سنو، مفتی کون ہے کس سے پوچھا جائے؟ ہر ایک کے نام کے ساتھ جو مفتی کا ٹائٹل ہو وہ تھوڑی مفتی ہوتا ہے. ورنہ ہم نے تو کشمیر میں ایک عورت کے ساتھ مفتی کا سرنیم پڑھ کے میں نے ایک ساتھی سے کہا یار یہ عورت کتنی خوش نصیب ہے کہ مفتی بن گئی. تو میرے ساتھیوں نے ہنس کر کے کہا سید صاحب وہ مفتی علم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس کا سرنیم ہے. میں نے کہا یا اللہ، مفتی بھی سرنیم ہوتا ہے؟ تو ہر ایک کے نام کے ساتھ ٹائٹل مفتی کا لگ جائے، علامہ کا لگ جائے، مولانا کا لگ جائے، اس سے نہیں پوچھ سکتے فتویٰ. قرآن سے پوچھو فتویٰ کس سے پوچھ سکتے؟ تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن